اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف فار یو کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے دوستو، میری بہنوں، میرے بھائیوں، آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، تو سب سے پہلے میرے تمام بہنوں بھائیوں کو جمعہ کے دن کی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس مبارک دن کے صدقے آپ کی تمام پریشانیوں کو ختم کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے، آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت کی رحمت ہم پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ سامعین، یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے جو کہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے۔ اس مبارک مہینے میں جمعہ کے دن کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ سامعین، جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت میں اپنی بارہا ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جمعۃ المبارک کے دن کی فضیلت کے بارے میں ایک مکمل سورہ جمعہ کے نام سے موجود ہے، جس میں واضح طور پر حکم دیا گیا کہ جب جمعہ کے دن پہلی اذان دی جائے تو اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر مسجد کی طرف لپکو۔ مطلب یہ ہے کہ جو بھی دنیاوی کام ہیں انہیں آپ چھوڑ دو اور جمعہ کی تیاری کرنی شروع کر دو۔ غسل کرو، صاف ستھرے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، اور ہو سکے تو آنکھوں میں سرما لگاؤ، اور مسجد میں جا کر امام کے قریب بیٹھ کر خطبہ سنو، اور پھر فرمایا کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر اپنے رزق کے لیے نکل جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو میرے دوستو، اتنی زیادہ فضیلت ہے اس مبارک دن کی۔ آج میں آپ کے ساتھ جمعۃ المبارک کے دن کا ایک بہت ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل شیئر کروں گا۔ یہ وظیفہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ ہے۔ سورۃ اخلاص کی فضیلت بھی میں اپنی بارہا ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی گئی ہے۔ اگر دنیا میں کوئی بندہ کسی بڑے آدمی کے پاس چلا جائے، اس سے اپنا کوئی کام نکلوانا ہو، تو وہ بندہ اس کی بار بار تعریف کرتا ہے، اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتا ہے، اور پھر وہ بندہ اس پر آسان کر کے اس کا وہ کام کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ایسی ذات مبارکہ ہے جس سے آپ جب بھی مانگو وہ عطا کر دیتا ہے۔ تو سامعین، جب آپ بار بار اللہ رب العزت کی تعریف کریں گے، اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کریں گے، پھر اللہ رب العزت کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں گے، اپنی جولی کو پھیلائیں گے، تو اللہ رب العزت آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے گا، اور آپ کی پھیلی ہوئی جولی کو اپنی رحمتوں سے بھر دے گا۔ چینل پر نئے آنے والے تمام سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، آپ نے اس وظیفے، اس عمل کو پڑھنا کیسے ہے، اس کو پڑھنے کے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے، اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔
سامعین، اس کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوگا، اور اللہ رب العزت کا انسان سے راضی ہو جانا آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اللہ رب العزت سے جو بھی دعا کریں گے، اللہ رب العزت اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے گا۔ اور اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے رزق کے دروازے کھول دے گا، اور آپ کو ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی نیک حاجات، دلی مراد کو پورا فرما دے گا۔ سامعین، آپ نے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ نماز عصر سے لے کر نماز مغرب، اس درمیانی وقت میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ وظیفہ کرنے کے دوران آپ کی توجہ کسی دوسری طرف نہیں جانی چاہیے۔ آپ کی توجہ مکمل آپ کے وظیفے کی طرف ہونی چاہیے۔ سامعین، آپ نے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور آپ نے کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اور ویسے بھی جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو سامعین، کوشش کریں کہ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے، لیکن آپ نے اس وظیفے کے اول آخر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے 41 مرتبہ 41 ٹائم آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے بنا کسی سے گفتگو کیے۔ اس کے شروع میں ہی آپ نے بسم اللہ پڑھ لینی ہے، اس کے بعد آپ بنا بسم اللہ کے اس کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ جب آپ 41 مرتبہ سورت اخلاص پڑھ لیں اور اس کے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، تو پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ بڑی عاجزی اور بڑی انکساری کے ساتھ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے۔ دعا کریں کہ یا پروردگار، یہ جو مبارک تیرا مہینہ جو رمضان شریف آنے والا ہے، ہمیں اس کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ہمت اور صحت دے تاکہ ہم رمضان المبارک کے روزے خشوع اور عزو کے ساتھ رکھ سکیں۔ اس طرح آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے الفاظ میں دعا مانگنی ہے۔ سامعین، جمعۃ المبارک کا دن بڑا بابرکت دن ہے۔ اس دن میں اللہ رب العزت اپنے بندے کی دعاؤں کو سنتا ہے اور قبول فرماتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی رکھ دی جس میں وہ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ اس گھڑی سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اللہ سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں، تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے اور آپ کے بگڑے ہوئے تمام کام سنور جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ جمعہ کے دن مجھے اور میرے تمام بھائیوں بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ اور حقوق بعد کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے اور صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔